हो गया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مہمان نوازی ایک ایسا خلق ہے جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں 2 جگہ آپ کی مہمان نوازی کا ذکر ہوا ہے، اور اس ذکر میں پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ جب آنے والے نے مہمان نے سلام کیا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سلام کا جواب دیا۔ گو اس کے سادہ معنی یہی ہیں کہ آنے والے نے بھی سلامتی بھیجی اور جواب میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سلامتی بھیجی، لیکن مفردات میں جو لغت کی کتاب ہے اور لغت کی کتابوں میں اس میں ایک فرق ظاہر کیا گیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ آنے والے نے سلامہ کہا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں سلامن کہا، اور اس میں یہ رفع یا پیش جو استعمال کیا گیا ہے جواب میں یہ زیادہ بلیغ ہے۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ادب کو ملحوظ رکھا جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اور جب تمہیں کوئی دعا دے تو اس سے بہتر دعا سے اسے جواب دو، اور اس سلام کہنے سے یہ دعا بنتی ہے کہ تم پر ہمیشہ سلامتی رہے۔ بس یہ نبی کے اخلاق اور دعا کا اعلیٰ معیار ہے جس کا آنے والے مہمان جو گو اجنبی تھے، ان کو نہیں جانتے تھے، ان پر فوری طور پر اس کا اظہار ہوا، اور یہ مثال دے کر ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم لوگ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو، تمہارے مہمانوں کو خوش آمدید کہنے اور دعا دینے کے معیار ہمیشہ اس حکم کے تحت ہونے چاہیے کہ ہمیشہ دوسرے سے بڑھ کر دعا دو۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تمہاری دعا اس سے بہتر دعا ہو جو تمہیں دی گئی ہے، تاکہ مہمان کو یہ احساس ہو کہ میرے آنے سے میزبان کو خوشی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کس طرح انہوں نے فوری طور پر مہمان نوازی کی تیاری شروع کر دی، جس کا اللہ تعالیٰ نے یوں ذکر فرمایا ہے کہ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، وہ جلدی سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا اور ایک
موٹا تازہ بچڑا لے آیا، بھنا ہوا پکا ہوا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے اجلن حنیس، کہ ایک بھنا ہوا بچڑا۔ بس مہمان کی فوری خاطر مدارات کرنا اور اپنے وسائل کے لحاظ سے بہترین خاطر کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ تبھی تو تعریفی رنگ میں یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ مضمون جو بیان ہو رہا ہے ان آیات میں اس سے پہلے اور بعد کا، اس کا براہ راست اس مہمان نوازی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔